بہت زیادہ بات ہو رہی ہے پی آر پی ٹریٹمنٹ، میں نے پی آر پی کرانا ہے یا مجھے ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ پی آر پی کرا لو، یہ ٹریٹمنٹ ہے کیا اور کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ دیکھیں پی آر پی ٹریٹمنٹ پہلی بات تو یہ کوئی نئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ بڑا تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ سے یوز ہو رہا ہے، لیکن اس وقت اتنا زیادہ اس کا بہت زیادہ کوئی چرچا نہیں تھا، بہت ہائپ کریٹ نہیں کیا گیا تھا میڈیا میں اور ادروائز، لیکن اب اس کی جو نئی سمجھ لیں انڈیکیشنز ہیں یا نئے جو اس کے استعمال ہیں اس کے بارے میں پتہ چلا۔ تو بیسکلی پی آر پی کا مطلب ہوتا ہے پی سے ہے پلیٹلیٹ، آر سے رچ، پھر اگلے پی سے ہے پلازما، پلیٹلیٹ رچ پلازما۔ اس میں بیسکلی پلیٹلیٹس وہ آپ کے ذرے ہیں خون کے جن کے جو کم ہو جاتے ہیں عام طور پہ ڈینگی میں بھی، تو اس کا مطلب ہے تو بڑے امپورٹنٹ ذرے۔ اب ایک تو یہ بلڈ کی کلاٹنگ میں کام آتے ہیں، یعنی خون کو منجمد کرنے میں، اللہ نہ کرے کہیں چوٹ لگ جائے تو جو خون رس رہا ہوتا ہے اس کو روکنے میں کام آتے ہیں۔ لیکن ایک جو ان کا بڑا یونیک اور بڑا ہی زبردست کام ہے وہ یہ ہے کہ دے آر فل آف گروتھ فیکٹرز۔ سمجھ لیں یہ چیزوں کو بنانے والی یا گروتھ کی نشو و نما کرنے والی چھوٹے چھوٹے کیمیکلز کی یہ فیکٹریاں ہیں جو اللہ نے جسم میں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ چیز ان کی بہت عرصہ پہلے پتہ نہیں تھی سائنٹسٹ کو، اور میں جب امریکہ میں تھا تو ہم اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ پلیٹلیٹس جو ہیں کیسے کام کرتے ہیں وونڈ ہیلنگ میں، یعنی جب آپ کے ایک تو نا خون کو روک دیا لیکن وونڈز کو ہیل کرنے میں یہ گروتھ فیکٹرز نکالتے ہیں بہت سارے، جس سے ارد گرد کے سیل آ جاتے ہیں اور وہاں پہ اسی طرح کی جلد اللہ میاں بنا دیتے ہیں جس طرح کے پہلے موجود تھی۔ یعنی اگر آپ ٹانکے بھی نہ لگائیں، آپ نے دیکھا ہوگا چوٹ لگ گئی ٹانکے نہیں لگ سکے، لیکن وہ والا جو وونڈ تھا یا وہ زخم تھا خود سے ہیل ہو گیا۔ تو اس میں پلیٹلیٹس کا بہت بڑا رول تھا، اور پتہ یہ چلا کہ پلیٹلیٹس جو ہیں یہ جو خون کے وہ ذرے جو ایک سرخ ذرے ہوتے ہیں جس کو ریڈ بلڈ سیل بولتے ہیں، پھر وائٹ ذرے ہوتے ہیں جس کو وائٹ بلڈ سیل بولتے ہیں، سفید ذرے جو کہ انفیکشنز کو مارتے ہیں۔ لیکن یہ پلیٹلیٹس ہیں پہلے یہ صرف پتا تھا کہ جی صرف یہ خون کو منجمد کرتے ہیں، اب یہ پتہ چلا کہ اس میں بہت سارے گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں، تو اس کے استعمال کو پی آر پی بولتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو کس کس چیز کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پی آر پی پہلے تو ہم صرف استعمال کرتے تھے وونڈ ہیلنگ کے لیے، کہ وہ کرونک وونڈ جو وہ زخم جو ٹھیک نہیں ہو رہے، خاص طور پہ ٹانگوں کے زخم جو ٹھیک نہیں ہو رہے، لوگوں کے رگیں ہوتی ہیں بہت موٹی جس کو ویریکوز وینز بولتے ہیں، اس وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریضوں کو زخم ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریضوں کو زخم ہو جاتے ہیں، ایسے کوئی بھی ایسا زخم جو ٹھیک نہیں ہو رہا اس میں پہلے ہم بہت عرصے سے استعمال کر رہے تھے۔ لیکن اب جو اس کا جو لیٹسٹ جو ہے کام وہ ہے بالوں کے گرنے میں، بڑا پتہ چلا ہے کہ یہ ہم بالوں کے جو ہیئر لاس ہے چاہے وہ میلز میں ہو یا فیمیلز میں ہو، لیکن پہلے اس کا متعین کرنے کے بعد اس کے ڈائگنوسس کے بعد یہ بھی ایک موڈیلٹی ہے، یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ناٹ آن اٹس اون پہلے، لیکن تشخیص ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو فیشل ریجوینیشن کے لیے کہ بڑھاپے کی جو آپ کو نمایاں ہو رہے ہیں اثرات فیس پہ، آپ کے چہرے پہ، ان کو ریورس کرنے کے لیے، تو آپ کی جھریوں کے لیے، آپ کے رنگ کو بہتر کرنے کے لیے، خاص طور پہ آئی سرکل جو ہیں لوگوں کو جو آنکھ کے ارد گرد کالے دائرے بن جاتے ہیں، اس میں بڑے حیران کن حد تک یہ مفید ہیں، جس کے لیے میں بھی پہلے اسکیپٹیکل تھا کہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح باڈی کے اور بہت سارے حصوں میں جہاں پہ کہ ایجنگ کے اثرات جو ہے نمایاں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ آج کل شولڈر انجریز میں، یعنی جو آرتھوپیڈکس کے اور بہت سارے جو سپورٹس میڈیسن کے لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جب جو کھلاڑیوں کو نی میں یا خاص طور پہ شولڈر میں پین ہو جاتی ہے اور کوئی، تو اس میں وونڈ ہیلنگ میں بڑا یہ ہے۔ کچھ لوگ پین مینجمنٹ میں بھی اس کا کرتے ہیں۔